ہو کر، اور پھر جب رسالہ جب آ کے اٹیک کرتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے بیچارے پیادوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور وہ بھی پشت سے، وہ تو ان کے پیچھے آ کر ایک دم پڑے ہیں۔ تو جو شکست ہوئی ہے شدید، اسی شکست کے عالم میں پھر وہ بات بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے درگاہ میں آ گئے، آپ زخمی ہوئے، آپ کی خود کی دو کڑیاں جو ہیں اس آپ کی جو رخسار کی ہڈی ہے آنکھ کے نیچے، اس میں گھس گئیں۔ جب انہیں کھینچا گیا، ایک صحابی نے کھینچا، بڑی مشکل سے ایک کڑی نکالی تو ان کا ایک دانت ان کا بھی ساتھ ہی گیا، پھر دوسرا دانت بھی گیا ساتھ، پھر خون کا فوارہ چھوٹا، بے ہوش ہو گئے، چہرہ پورا کا پورا جو ہے وہ خون سے رنگا گیا۔ اس وقت آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے، کیف یہد اللہ قوما، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا، خضبوا وجہ نبیہم بالدم، جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ اس پر پکڑ آ گئی فوراً، اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ ایک چیز کے اندر مبالغے کا انداز، کوئی اختیار آپ کو نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کوئی اختیار نہیں ہے ہمیں، ہمارے پاس بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ ایسی بات ہے جیسے کہ دعا استخارے میں فإنک تعلم ولا اعلم، اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا، یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ وتقدر ولا اقدر، تجھے کل قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ یہ بھی نفی نہیں ہے قدرت کی مطلق، بلکہ یہ تیری قدرت کے مقابلے میں میری قدرت کیا ہے، وہ تو نفی کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح یہاں پر کہا گیا لیس لک من الامر شیء، یعنی آخری اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو وہ ہدایت دے گا کس کو نہیں دے گا۔ او یتوب علیہم، اس کا اختیار ہے یہ کہ ان پر توجہ فرمائے، عنایت فرمائے۔ اللہ کی توجہ ہوتی ہے تو بندے میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہم سورہ مائدہ میں بھی دیکھیں گے، وہاں ہے کہ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ گویا کہ باہمی محبت کا بھی آغاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ اپنے کسی بندے پر نظر عنایت ڈالتا ہے تو بندے کے دل کے اندر جو ہے وہ جذبات ابھرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی محبت سے اس کا دل جو ہے سرشار ہو جائے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر تن من دھن جو ہے لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب دیکھیے، یہ جس شخص کی وجہ سے یہ سب سے بڑا حادثہ ہوا، ویسے تو یہ کہ وہ جو 40 تھے جو تیر انداز وہ سبب بنے، لیکن یہ کہ اصل جو سبب بعد میں بن گیا وہ تو خالد ابن ولید اور ان کا رسالہ 200 گھوڑوں کا، گھڑ سوار شہ سوار آ رہے ہیں دوڑ، لیکن وہی خالد ابن ولید ہے جس کی ہاتھوں یہ چرکا لگا ہے، وہی پھر ایمان لے آئے ہیں، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کے زبان مبارک سے خطاب دلوایا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، خالد سیف من سیوف اللہ۔ یہ خطاب کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو دیا؟ جس کے ہاتھوں وہ اتنی بڑی زک پہنچی تھی اور اتنا بڑا جو ہے زخم لگا تھا، چرکا لگا تھا۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یعنی اختیار مطلق ہر معاملے کا، کسی کی ہدایت یا نہ ہدایت ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں۔ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے کہ ابو طالب کے بارے میں جتنی شدید خواہش حضور کی ہو سکتی تھی کہ وہ ایمان لے آئیں، اور کسی شخص کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ چچا ہے، پھر یہ کہ پرورش میں بھی ان کا حصہ ہے، دادا کے انتقال کے بعد اور بڑے تایا زبیر کے انتقال کے بعد پھر ابو طالب ہی کی زیر تربیت رہے، پھر اس نے آخری وقت تک ساتھ دیا ہے، ایمان نہیں لایا، لیکن اسی کی بنا پر بنو ہاشم کی پوری پشت پناہی رہی ہے۔ 3 سال کا مقاطعہ انہوں نے تو کیا تھا اہل ایمان کا، لیکن بنو ہاشم بھی شامل رہے، اس مقاطعے میں بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ کیجئے اس شخص کے لیے کتنی محبت حضور کے دل میں ہوگی، کتنی تمنا ہوگی کہ آخری وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ چچا جان میرے کان میں پڑھ دیجئے کلمہ شہادت تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں۔ اس وقت بھی آڑے آ گیا وہ جو عربوں کا ایک خاص انداز غرور اور فخر کا کہ بھتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین ٹھیک ہے، سچ اچھا ہے،
لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب موت سے گھبرا کر اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا، تو میں یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہی اس کی غیرت جو ہے وہ جھوٹی غیرت، غیرت جاہلی، وہ جو ہے آڑے آ گئی۔ تو گویا کہ یہ اختیار جو ہے ہدایت و ضلالت کا، یہ کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ فرما دیا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جسے بھی چاہیں ہدایت دے دیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، پریروگیٹو جسے آپ کہتے ہیں، اٹس ڈیوائن پریروگیٹو، اللہ کا اختیار خاص ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ انہیں عذاب دے، سزا دے، ایمان کی توفیق نہ دے، دنیا میں بھی کوئی بذلیل ترین عذاب ذلت آمیز جو ہے ملے، اور آخرت کے اندر بھی وہ جہنم کے عذاب کے اندر جو ہے ابد الآباد تک رہے۔ فإنہم ظالمون، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ زیادتیاں کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن انجام کس کا کیا ہونا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، اس کا اختیار آپ کو ہم نے نہیں دیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اب یہاں پر دیکھیے وہی جو شیخ ابن عربی کا ایک مقولہ یا شعر مشہور ہے، الرب رب وَإِن تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند مقام پر پہنچ جائے، ساتویں آسمان پر پہنچ کر بھی محمد عبد ہی رہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، عبد ہے، لیکن اللہ ہر شب آخری ساعتوں میں پہلے آسمان پر آ جاتا، تب بھی وہ رب ہے، چاہے وہ نیچے آ گیا پہلے آسمان پر آ گیا۔ الرب رب وَإِن تَنَزَّلْ، رب تو رب ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی نزول اختیار کر لے۔ والعبد عبد وَإِن تَرَقَّى، عبد عبد ہی رہے گا چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے۔ یہاں اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ آ رہا ہے، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آخری جیسا کہ میں نے عرض کیا اس بحث کو اب کنکلوڈ کر رہے ہیں، جیسے سورہ بقرہ بھی ختم ہوئی ہے تو انہی الفاظ پر لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اکثر و بیشتر جب کوئی بحث اختتام کو پہنچتی ہے، 19ویں رکوع میں بھی بحث اختتام کو پہنچی سورہ بقرہ کے، یہیں پہ وہی الفاظ یہاں پر آئے، تو اس طریقے سے ڈیمارکیشن ہو جاتی ہے کہ اب ایک مضمون یہاں پر مکمل ہو گیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو آسمانوں میں ہیں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں جو زمین میں ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کے اختیار مطلق کی شان یہ ہے کہ وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور وہ سزا جس کو چاہے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے میں لے لے اور ہمیں دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔